اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا اور آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی سوائے اس کے کہ اللہ ایسا کرنے کی اس شخص کے متعلق اجازت دے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق پاتا ہو اور پسند کرتا ہو۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں اور ان کو اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں، وہ صرف ایک وہم میں مبتلا ہیں اور وہم حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اور جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے اور سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں چاہتا تو بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لے اور اس کی پیروی نہ کر۔ یہ ان لوگوں کے علم کی انتہا ہے۔ تیرا رب یقیناً اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے
جو سیدھے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے بدی کی وہ اس کے عمل کے مطابق ان کو بدلہ دیتا ہے، اور جنہوں نے نیکی کی ان کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلی بدکاریوں سے بچتے رہتے ہیں، مگر یہ کہ ذرا سا گناہ کو چھو جائیں پھر پچھتانے لگیں۔ تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے، وہ اس وقت سے تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں پوشیدہ تھے۔ پس اپنی جانوں کو پاک قرار مت دو، متقیوں کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے تیری وحی سے منہ پھیر لیا اور خدا کے رستے میں تھوڑا سا دیا اور پھر بخل سے کام لینے لگ گیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے اور وہ اپنا انجام دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے موسیٰ اور وفادار ابراہیم کی کتابوں میں جو کچھ ہے اس کا علم نہیں دیا گیا، جو یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نیز ان صحف میں لکھا ہے کہ وہ انسان اپنی کوشش کا نتیجہ ضرور دیکھ لے گا اور اس کو پوری جزا مل جائے گی، اور یہ بھی کہ گزشتہ اور موجودہ تمام قوموں کا آخری فیصلہ تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی نے نطفے سے جب کہ وہ ماں کے پیٹ میں گرایا جاتا ہے تمام جانداروں کو نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کیا ہے، اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی غنی بناتا ہے اور وہی غریب بناتا ہے، اور وہی شعرا ستارے کا مالک ہے، اور اسی نے سب سے پہلے عاد قوم کو ہلاک کیا تھا، اور ان کے بعد سمود کو بھی جو عاد ہی کی قوم کا ایک حصہ تھے، اور عذاب نے ان کا کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بھی وہ بڑا ظلم کرتے تھے اور بڑے سرکش تھے، اور الٹائی ہوئی بستیوں کو بھی اس نے اوپر سے نیچے گرایا تھا، پھر ان کو اس چیز نے ڈھانک لیا تھا جو ایسے موقع پر ڈھانک لیا کرتی ہے۔ پس تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت پر شک کرے گا؟ یہ ہمارا رسول بھی پہلے رسولوں کی طرز کا ایک رسول ہے۔ اس قوم کے فیصلہ کی ساعت قریب آ گئی ہے، اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی اس کو ٹلا نہیں سکتی۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اور تم حیران کھڑے ہو، کوئی صحیح فیصلہ کرنے پر قادر نہیں۔ سو اٹھو اور اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ عرب کی تباہی کی گھڑی آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور اگر وہ کوئی نشان دیکھیں گے تو ضرور اعراض کر جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ان کے پاس ایسے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں تنبیہ کا سامان موجود تھا، نیز ایسی حکمت کی باتیں بھی تھیں جو اثر کرنے والی تھیں، مگر افسوس کے ڈرانے والے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ پس تو ان سے منہ پھیر لے اور اس وقت کا انتظار کر کہ ایک پکارنے والا ناپسندیدہ چیز یعنی عذاب کی طرف ان کو پکارے گا۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے اس طرح کہ گویا پراگندہ ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف بھاگ جا رہے ہوں گے، اور کافر یہ بھی کہتے جائیں گے کہ یہ تو بڑی تکلیف کا دن ہے، اور ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ مجنون ہے، اور ہمارے بتوں کی طرف سے اس پر پھٹکار ڈالی گئی ہے۔ آخر اس نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا مجھے دشمن نے مغلوب کر دیا ہے، پس تو میرا بدلہ لے، جس پر ہم نے بادل کے دروازے ایک جوش سے بہنے والے پانی کے ذریعے سے کھول دیے، اور زمین میں بھی ہم نے چشمے پھوڑ دیے، پس آسمان کا پانی زمین کے پانی کے ساتھ ایک ایسی بات کے لیے اکٹھا ہو گیا جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ہم نے اس نوح کو ایک تختوں اور کیلوں والی چیز یعنی کشتی پر اٹھا لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں چلتی تھی، یہ اس شخص کی جزا تھی جس کا انکار کیا گیا تھا۔ اور ہم نے اس واقعے کو ایک نشان کے طور پر پچھلی اقوام کے لیے چھوڑا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا سخت اور درست تھا۔ ہم نے قرآن کو عمل کے لیے آسان بنایا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ عاد نے بھی اپنے رسول کا انکار کیا تھا، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، یعنی عذاب کیسا سخت تھا اور ڈرانا کیسا سچا تھا۔ ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی جو تیز چلنے والی تھی، اور ایک دیر تک رہنے والے منحوس وقت میں چلائی گئی تھی۔ وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ پھینکتی تھی گویا وہ کھجور کے ایسے تنے ہیں جن کے اندر گودا کھایا ہوا تھا۔ پس دیکھو کہ میرا عذاب کیسا سخت اور میرا ڈرانا کیسا سچا تھا، اور ہم نے قرآن کو عمل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزيه من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر
وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ سمود نے بھی نبیوں کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی جو ہماری طرف بھیج دیا گیا ہے اتباع کریں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو بڑی گمراہی اور جلنے والا عذاب میں پڑ جائیں گے۔ کیا خدا کی وحی ہم میں سے صرف اس پر نازل کی گئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ سخت جھوٹا اور متکبر ہے۔ ہم نے کہا وہ کل یعنی آنے والے زمانے میں جان لیں گے کہ کون جھوٹا اور متکبر ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، پس اے صالح ان کے انجام کا انتظار کر اور صبر سے کام لے، اور انہیں کہہ دے کہ پانی ان کے اور تیرے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر گروہ اپنے پینے کے وقت پر حاضر ہوا کرے۔ اس پر انہوں نے اپنے سردار کو بلایا جس پر وہ آیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، یعنی میرا عذاب کیسا سخت تھا اور میرا ڈرانا کیسا سچا تھا۔ ہم نے ان پر ایک ہی عذاب نازل کیا اور وہ ایک باڑ بنانے والے کے درختوں سے گرائے ہوئے چورے کی طرح ہو گئے، اور ہم نے قرآن کو عمل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ لوط کی قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلا دیا تھا۔ ہم نے ان کے تباہ کرنے کے لیے بھی کنکروں سے بھری ہوئی ہوا چلائی جس نے آل لوط کے سوا سب کو تباہ کر دیا۔ ہاں، صبح کے وقت جب وہ عذاب آیا تو ہم نے لوط کے خاندان کو بچا لیا۔ یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، جو شکر کرتا ہے ہم اسے اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اور اس لوط نے ان کو ہمارے عذاب کی پہلے سے خبر دے دی تھی، لیکن وہ نبیوں سے بحث کرنے لگ گئے اور انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کے خلاف بہکانا چاہا، اور ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور کہا میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور صبح ہی صبح ان پر ایک ایسا عذاب آ گیا جو آ کر ہی رہنے والا تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ ہم نے قرآن کو عمل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور آل فرعون کے پاس بھی نبی آئے تھے، مگر آل فرعون نے ہماری سب آیتوں کو جھٹلایا، جس پر ہم نے ان کو ایک غالب طاقتور کی طرح عذاب سے پکڑ لیا۔ اے مکہ والو، کیا تم میں سے کفر کرنے والے ان پہلے لوگوں سے اچھے ہیں؟ یا پہلی کتابوں میں تمہارے لیے عذاب سے حفاظت لکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں جو غالب ہو کر رہیں گے؟ ان کی جماعت کو عنقریب شکست دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کی تباہی کی گھڑی کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ وعدے کی گھڑی بہت زیادہ ہلاک کرنے والی اور سخت ہوگی۔ مجرم لوگ گمراہی اور جلانے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے جس دن کہ وہ اپنے سرداروں سمیت آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کا عذاب چکھو۔
ہم نے ہر چیز کو اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم آنکھ کے جھپکنے کی طرح یکدم پورا ہو جاتا ہے۔ اور ہم تمہارے جیسے لوگوں کو پہلے بھی ہلاک کر چکے ہیں، اور کیا اس بات کو جان کر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور ہر کام جو انہوں نے کیا ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور مومن جنتوں میں ہر قسم کی فراخیوں میں ہوں گے، ایک ایسے مقام میں جو دائمی رہنے والا ہوگا، اور وہ قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس ہوں گے، یعنی وہ کبھی ذلت اور تنزل کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلها تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سورہ رحمان۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ وہ رحمان خدا ہی ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، اس نے انسان کو بنایا اور اسے فصاحت و بیان بخشا۔ سورج اور چاند ایک مقررہ قاعدے کے مطابق چل رہے ہیں، اور جڑی بوٹیاں اور درخت بھی خدا کے آگے سرنگوں ہیں، اور آسمان کو اس نے اونچا کیا ہے اور بنی نوع انسان کے لیے توازن کا اصول مقرر کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ عدل کے ترازو کو کبھی نہ جھکاؤ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور تول کو کم نہ کیا کرو۔ اور اس خدا نے زمین کو تمام مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اس میں پھل بھی ہیں اور غلاف دار پھل، اس میں پھل بھی ہیں اور غلاف دار پھل والی کھجوروں کے درخت بھی ہیں، اور اس زمین میں دانے بھی ہیں جن پر خول بھی ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ سو بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں یعنی جن و انس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ انسان کو اس نے بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ پس بولو کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کا انکار کرو گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ اس نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا ہے کہ وہ ایک وقت میں مل جائیں گے، سر دست ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پھر بولو کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ اور اس کی بنائی ہوئی کشتیاں بھی ہیں اور اس کے بنائے ہوئے جہاز بھی ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ سو بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس یعنی زمین پر جو کچھ بھی ہے،
آخر ہلاک ہونے والا ہے، اور صرف وہ بچتا ہے جس کی طرف تیرے جلال اور عزت والے خدا کی توجہ ہو۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اسی سے اپنی ضرورتیں طلب کرتا ہے، وہ ہر وقت ایک نئی حالت میں ہوتا ہے۔ سو بولو کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ اے دونوں زبردست طاقتوں، ہم تم دونوں کے لیے فارغ ہو رہے ہیں۔ پھر بولو کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ اے جنو انس کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل کر دکھا دو، تم دلیل کے بغیر ہرگز نہیں نکل سکتے۔ سو بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ تم پر آگ کا ایک شعلہ گرایا جائے گا اور تانبا بھی گرایا جائے گا، پس تم دونوں ہرگز غالب نہیں آ سکتے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، وہ آخری فیصلے کی گھڑی ہوگی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ اس فیصلے کے دن نہ انسان سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا، نہ جن سے۔ اب تم دونوں بتاؤ تو صحیح کہ تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ مجرم اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے اور اپنے ماتھے کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا مجرم انکار کرتے ہیں۔ جب اس میں داخل ہونے کا دن آئے گا، وہ اس دوزخ کے درمیان اور ابلتے ہوئے پانی کے درمیان گھوم رہے ہوں گے۔ اب بولو تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمت میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ اور جو شخص اپنے رب کی شان سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں مقرر ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں والی ہوں گی، یعنی ان کے درخت بڑے گھنے ہوں گے۔ پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ ان دونوں میں 2 چشمے پانی کی کثرت سے بہہ رہے ہوں گے۔ پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں میں ہر قسم کے میوے 2 قسم کے ہوں گے۔ پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ جنتی لوگ فرش پر ایسے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر تافتے کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل بوجھ سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ سو بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی جن سے نہ تو ان جنتیوں سے پہلے انسانوں نے تعلق رکھا ہوگا نہ جنوں نے۔ بس بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہوں گی۔ سو تم بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ کیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ پس بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ اور ان دونوں جنتوں کے سوا 2 اور جنتیں بھی ہوں گی۔ پس بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ یہ دونوں جنتیں گہری سبز ہوں گی۔ پس بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 چشمے بڑے جوش سے پھوٹ رہے ہوں گے۔ سو بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ ان میں میوے بھی ہوں گے اور کھجوریں اور انار بھی۔ پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ ان باغوں میں نیک اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ سو بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ وہ عورتیں کالی آنکھوں والی ہوں گی اور خیموں کے اندر رکھی گئی ہوں گی۔ بس بتاؤ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ نہ تو ان کو جنت میں داخل ہونے والے جنوں انس سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ جن نے۔ پس بتاؤ تو صحیح کہ تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ وہ جنتی خیمہ کے بڑے ہوئے سبز فرشوں پر جو نہایت اعلیٰ ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پس بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ تیرے جلال اور عزت والے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سورہ واقعہ۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ جب وہ بات جس کے اٹل ہونے کا فیصلہ عملاً ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے کو اپنے وقت سے ٹلانے والی کوئی چیز نہیں۔ وہ بعض کو نیچا کرنے والی اور بعض کو اونچا کرنے والی ہے۔ جس دن ملک کو ہلا دیا جائے گا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، سو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ہوا میں چاروں طرف اڑنے والے باریک ذرے، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک تو داہنے ہاتھ والے ہوں گے، اور تجھ کو کیا معلوم کہ داہنے ہاتھ والے کیسے ہوں گے، اور ایک بائیں ہاتھ والے، اور تجھے کیا معلوم کہ بائیں ہاتھ والے کیسے ہوں گے، اور ایک گروہ ایمان اور عمل میں آگے نکل جانے والوں کا ہوگا، سو وہ تو بہرحال دوسروں سے آگے ہی رہیں گے، اور وہ لوگ خدا کے مقرب ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں رہیں گے۔ پہلے ایمان لانے والوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد میں ایمان لانے والوں میں سے ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ وہ جڑاؤ چپڑ کٹوں پر تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس خدمت کرنے کے لیے کثرت سے نوجوان خادم آئیں گے، جو کہ ہمیشہ اپنی نیکی پر قائم رکھے جائیں گے۔ وہ گلاس اور آفتابے اور چشموں سے بھرے ہوئے پیالے لے کر آئیں گے۔ ان پیالوں اور آبخوروں کو پی کر نہ تو جنتیوں کو خمار ہوگا اور نہ وہ لغو کلام کریں گے۔ اور اسی طرح نوجوان خادم ان جنتیوں کے پاس ایسے پھلوں کے تشت لے کر آئیں گے جن کو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں میں سے ان پرندوں کے گوشت جن کو وہ جنتی پسند کریں گے، اور کالی پتلیوں والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جو محفوظ موتیوں کی طرح ہوں گی، جو اپنے قیمتی ہونے کی وجہ سے چھپا کر رکھے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ مومنوں کے اعمال کی وجہ سے جزا کے طور پر ملے گا۔ وہ مومن جنتوں میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ گناہ کا کلمہ، ہاں مگر ایسا قول سنیں گے جو سلام یعنی سلامتی کی دعا پر مشتمل ہوگا۔ اور تو دائیں طرف کے آدمیوں کا بھی حال سن، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ دائیں طرف کے آدمی کیا ہیں؟ وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں کے باغوں میں رہیں گے، اور کیلوں کے باغوں میں جن کے پھل ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوں گے، اور ایسی چھاؤں میں جو بہت لمبی ہوں گی۔
اور ایسے پانیوں میں جو گرائے جا رہے ہوں گے، اور بہت سے پھلوں میں، نہ تو وہ کاٹے جائیں گے اور نہ ان سے جنتیوں کو روکا جائے گا، یعنی وہ انہی کی ملکیت قرار دیے جائیں گے، اور شاندار بیویوں کے ساتھ رہیں گے۔ ہم نے ہی ان کو بنا رکھا ہے اور کنواریاں پیدا کیا ہے، نہایت خوبصورت اور جنتیوں کی ہم عمر، جن کو دائیں طرف والے گروہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سمیم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظیم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ یہ گروہ شروع میں ایمان لانے والے لوگوں میں سے بھی کثرت سے ہوگا، اور آخرت میں ایمان لانے والے لوگوں میں سے بھی کثرت سے ہوگا۔ اور بائیں طرف والے لوگوں کا حال بھی سن، اور تجھے کیا معلوم کہ بائیں طرف والے لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ گرم ہواؤں اور گرم پانیوں میں رہیں گے، اور ایسے سائے میں رہیں گے جو سیاہ دھوئیں کی طرح ہوگا، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ اس کے نیچے رہنا عزت بخشے گا۔ وہ اس سے پہلے دنیا میں بڑے آرام سے رہتے تھے اور بڑے گناہ یعنی شرک پر اصرار کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، کیا ہم کو پھر زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا؟ یا ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ تو کہہ دے کہ پہلے بھی اور پچھلے بھی سب کے سب ایک معلوم دن کے وعدے کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے۔ پھر تم میں جھٹلانے والوں گمراہ ہو، تھوہر کے درخت میں سے کھاؤ گے اور اس سے پیٹ بھرو گے، اور پھر اس پر گرم پانی پیو گے اور پیاسے اونٹ کی طرح پیتے جاؤ گے۔ یہ ان کی جزا سزا کے دن مہمان نوازی ہوگی۔ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر کیوں تم ہماری بات کو سچا قرار نہیں دیتے؟ اور اس چیز کی کیفیت تو بتاؤ جو تم عورت کے پیٹ میں گراتے ہو۔ کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اسے پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور ہم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا، اور کوئی شخص اس بارے میں کہ ہم تم کو بدل کر اور تمہاری جیسی قومیں لے آئیں ہمیں عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اس بات سے عاجز کر سکتا ہے کہ ہم تم کو کسی ایسی صورت میں پیدا کر دیں
کہ جس کو تم نہیں جانتے، اور تم پہلی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم کو معلوم ہے جو تم بوتے ہو؟ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو بالکل جلا ہوا چورا بنا دیتے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے اور کہتے کہ ہم پر تو چٹی پڑ گئی ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کے پھل سے بالکل محروم ہو گئے ہیں۔ ذرا اس پانی کو تو دیکھو جس کو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اسے اتارتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو کڑوا کر دیتے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ ذرا اس آگ کا حال تو بتاؤ جو تم جلاتے ہو، کیا تم نے اس آگ کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں؟ اور ہم نے اس کو نصیحت اور مسافروں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ پس تو اپنے عظمت والے رب کے نام کے ذریعے سے تسبیح کر۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ بس میں ستاروں کے ٹوٹنے کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اگر تم جانتے ہو تو یہ شہادت بہت بڑی شہادت ہے۔ یقیناً یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے اور ایک چھپی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ اس قرآن کی حقیقت کو وہی لوگ پاتے ہیں جو مطہر ہوتے ہیں۔ اس کا اترنا رب العالمین خدا کی طرف سے ہے۔ کیا اس کلام کے بارے میں تم مداحنت سے کام لے رہے ہو اور اپنا حصہ تم نے صرف یہ بنا رکھا ہے کہ تم جھٹلاتے ہو؟ پس کیوں نہ ہوا کہ جب جان گلے تک آ پہنچی اور تم اس وقت مایوس ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے کہ تم اپنے بچنے کا کوئی سامان کر سکتے، اور اس وقت تم پر اور تمہارے رشتہ داروں پر کھل گیا کہ ہم اس مرنے والے کی جان سے خود تمہاری ذات کی نسبت بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن تم پر یہ حقیقت پہلے روشن نہیں تھی۔ پس اگر تم کو کوئی جزا نہ ملنی تھی اور تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو یہ کیوں نہ ہوا کہ تم اس حالت کو جو موت کے وقت آتی ہے واپس لوٹا سکے۔ پس جو کوئی خدا کا مقرب ہے اس کے لیے تو آرام اور آسائش مقدر ہے، اور اسی طرح نعمت پر مشتمل جنت۔ اور اگر وہ شخص دائیں طرف کے لوگوں میں سے ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اے دائیں طرف کے گروہ والے، تجھ پر ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے۔ اور اگر وہ مرنے والا صداقت کا انکار کرنے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو ایسے شخص کی گرم پانی کے ساتھ دعوت کی جائے گی اور ٹھکانے کے طور پر اسے جہنم دی جائے گی۔ یہ بات حق الیقین کے مطابق ہے۔ پس تو اپنے عظمت والے رب کے نام کے ذریعے سے تسبیح کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. سورہ حدید۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقتوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، اور اسے بھی جو اس سے نکلتا ہے، اور اسے بھی جو آسمان سے اترتا ہے، اور اسے بھی جو اس کی طرف چڑھتا ہے۔ اور تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اور آسمانوں کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، اور زمین کی بھی اسی کی، اور اسی کی طرف تمام امور فیصلے کے لیے لوٹائے جائیں گے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کی باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جن جائیدادوں کا پہلی قوموں کے بعد تم کو مالک بنایا ہے ان میں سے خرچ کرو، اور تم میں سے جو مومن ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کا رسول تم کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور اگر تم مومن ہو تو خدا تم سے ایک وعدہ لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر کھلے کھلے نشان نازل کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان نشانات کے ذریعے سے تم کو اندھیروں میں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ یقیناً بہت شفقت سے کام لینے والا اور بار بار کرم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ اے مومنو، فتح سے پہلے جس نے خدا کی راہ میں خرچ کیا اور اس کی راہ میں جنگ کی وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح کے بعد خرچ کیا اور فتح کے بعد جنگ کی۔ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جنگ کرنے والے درجے میں بہت زیادہ ہیں، اور اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں سے نیکی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ کیا کوئی ہے جو اللہ کو اپنے مال کا اچھا ٹکڑا کاٹ کر دے تاکہ وہ اسے اس کے لیے بڑھائے اور اس کے لیے ایک معزز بدلہ مقرر ہے؟ جس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھے گا کہ ان کا نور ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی بھاگتا جائے گا، اور خدا اور اس کے فرشتے اس سے کہیں گے، آج تمہیں قسم قسم کے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ بشارت پانے والے لوگ ان جنتوں میں رہتے چلے جائیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا بھی انتظار کرو، ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں، اس وقت ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو۔ پھر اللہ کی طرف سے ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت کا نظارہ ہوگا، اور اس کے باہر کی طرف سے سامنے عذاب نظر آ رہا ہوگا۔ وہ منافق مومنوں سے پکار کر کہیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ یعنی مومن جواب دیں گے، ہاں ہاں، لیکن تم نے اپنی جانوں کو خود عذاب میں ڈالا، اور تم ہماری تباہی کا انتظار کرتے رہے اور شکوک و شبہات سے کام لیتے رہے، اور تمہاری آرزوئیں تمہیں اس وقت تک دھوکہ دیتی رہیں کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور اللہ کے تمام کاموں کے متعلق شیطان تمہیں دھوکہ دیتا رہا۔ بس آج کے دن اے منافقوں، نہ تم سے اور نہ کافروں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری دائمی تعلق والی چیز ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم مومنوں سے کہتے ہیں کہ کیا اب تک ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس کلام کے لیے جو حق و حکمت کے ساتھ اترا ہے جھکتے نہیں؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، لیکن خدا کے فضل کے نزول کا زمانہ ان کے لیے لمبا ہو گیا، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے تھے۔ یاد رکھو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے مال میں سے ایک اچھا حصہ کاٹ کر الگ کر دیا ہے، ان کے مالوں کو ان کی خاطر بڑھایا جائے گا اور ان کو معزز بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہداء کا درجہ پانے والے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا اجر ملے گا، اور اسی طرح ان کا نور ان کو ملے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہوں گے۔
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے اور دل بہلاوا ہے اور زینت حاصل کرنے اور آپس میں فخر کرنے اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں بڑائی جتانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی حالت بادل سے پیدا ہونے والی کھیتی کی سی ہے جس کا اگنا زمیندار کو بہت پسند آتا ہے اور وہ خوب لہلہاتی ہے، مگر آخر تو اس کو زرد حالت میں دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گلا ہوا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ایسے دنیا داروں کے لیے سخت عذاب مقرر ہے، اور بعض کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا الہی مقرر ہے، اور ورلی زندگی صرف ایک دھوکے کا فائدہ ہے۔ اے لوگو تم اپنے رب کی طرف سے آنے والی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی قیمت تمام آسمان اور زمین کی قیمت کے برابر ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو پسند کرتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔
زمین میں کوئی مصیبت نہیں آتی اور نہ تمہاری جانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، لیکن اس کے ظہور سے بھی پہلے ہم نے اسے مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، تاکہ اپنی کوتاہی پر تم کو کوئی افسوس نہ ہو اور نہ اس پر تم خوش ہو جو اللہ تم کو دے، اور اللہ ہر شیخی خورے اکڑ باز کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جو آپ بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو شخص اس نصیحت سے منہ پھیر لے تو یاد رکھے کہ اللہ ہی حقیقی بے نیاز اور حقیقی تعریف کا مستحق ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے نشانوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی اتاری ہے تاکہ لوگ انصاف کیا کریں، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں سخت جنگ کا سامان ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی کئی قسم کے نفع ہیں، اور یہ سب اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کی حالت میں کون مدد کرتا ہے، اور اللہ بڑی قوت والا اور غالب ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھی رسول بنا کر بھیجا تھا اور ان کی ذریت سے نبوت اور کتاب کو مخصوص کر دیا تھا، بس بعض ان میں سے ہدایت پانے والے تھے اور بہت ان میں سے فاسق لوگ تھے۔ پھر ہم نے ان کے یعنی اولاد نوح و ابراہیم کے بعد اپنے رسول ان کے نقش قدم پر چلا کر بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلایا اور اس کو انجیل بخشی، اور جو اس کے متبع ہوئے ہم نے ان کے دل میں رافت اور رحمت پیدا کی، اور انہوں نے کموارہ رہنے کا طریق اختیار کیا جسے انہوں نے خود اختیار کیا تھا۔ ہم نے یہ حکم ان پر فرض نہیں کیا تھا، گو انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ طریق اختیار کیا تھا مگر اس کا پورا لحاظ نہ رکھا۔ پس ان میں سے جو مومن تھے ان کو ہم نے مناسب حال اجر بخشا، اور ان میں سے بہت سے فاسق تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تب تم کو اللہ اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہارے لیے نور مقرر کر دے گا جس کی مدد سے تم چلو گے، اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بے انتہا کرم کرنے والا ہے۔ اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے فضل سے کچھ ملا ہی نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضلوں والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه واللہ علی کل شیء شہید۔ سورہ مجادلہ۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے اس عورت کی دعا سن لی جو اپنے خاوند کے متعلق تجھ سے بحث کرتی تھی اور اللہ سے فریاد کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی بحث سن رہا تھا۔ اللہ یقیناً بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
سو یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں تو اس کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتیں، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور جو کچھ وہ غلطی سے کہہ بیٹھتے ہیں ان کی نسبت یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد باوجود خدا تعالیٰ کے منع کرنے کے جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ قبل اس کے کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک غلام آزاد کریں۔ یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، پیشتر اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، اور جس میں یہ طاقت بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا کرو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف جاتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے، اور ہم اپنے واضح احکام اتار چکے ہیں، اور جو لوگ ان واضح احکام کا انکار کریں گے ان کو رسوا کرنے والا عذاب پہنچے گا۔ جس دن اللہ ان سب کو جمع کر کے اٹھائے گا اور ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا جو اللہ نے تو گن رکھے ہیں مگر وہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز پر نگران ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ واللہ خبیر بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا
إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ دنیا میں کوئی 3 آدمی علیحدہ مشورہ کرنے والے نہیں ہوتے جبکہ وہ ان کا چوتھا نہ ہو، اور نہ 5 مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں جبکہ وہ ان کا چھٹا نہ ہو، اور نہ اس تعداد سے کم ہوتے ہیں نہ زیادہ کہ وہ ہر صورت میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی مشورہ کر رہے ہوں، پھر وہ ان کے اعمال کی قیامت کے دن ان کو خبر دے گا۔ اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو خفیہ سازشوں سے منع کیا گیا ہے، پھر بھی وہ اس ممنوع چیز کی طرف لوٹتے ہی رہتے ہیں، اور گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں کے متعلق مشورہ کرتے ہیں، اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ایسے لفظوں میں دعا دیتے ہیں جن لفظوں میں خدا نے دعا نہیں دی، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ کیوں اللہ ہمارے منافقانہ قول کی وجہ سے ہمیں عذاب نہیں دیتا۔ جہنم ان لوگوں کے لیے کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے مومنو، جب کبھی خفیہ مشورہ کرو تو گناہ کی بات اور زیادتی کی بات پر خفیہ مشورے نہ کیا کرو، اور نہ رسول کی نافرمانی کی باتوں پر، بلکہ نیکی کی باتوں پر اور تقوی کی باتوں پر مشورہ کیا کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو جس کی طرف تم سب کو زندہ کر کے لوٹایا جائے گا۔ خفیہ مشورہ کرنے کا طریق شیطان کی طرف سے آیا ہے، اور اس کی غرض یہ ہے کہ مومنوں کو فکر میں ڈالے، اور وہ ان کو اللہ کے حکم کے بغیر کی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور چاہیے کہ مومن صرف اللہ پر توکل کریں۔ اے مومنوں، جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھ جاؤ تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، اللہ بھی تمہارے لیے کشادگی کے سامان پیدا کرے گا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان کو جو کہ مومن ہیں اور علم حقیقی رکھنے والے ہیں درجات میں بڑھا دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ اے ایماندارو، جب تم رسول سے الگ مشورہ کرنا چاہو تو اپنے مشورے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اور دل کو پاک کرنے کا موجب ہوگا، مگر یہ حکم انہی کے لیے ہے جن کو توفیق ہو۔ اگر تم کوئی چیز بھی صدقہ کے لیے نہ پاؤ تو ڈرو نہیں، اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ سو چونکہ تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تم پر فضل فرما دیا ہے، بس تم نمازیں قائم کرو اور زکاتیں دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف بھی دیکھا جنہوں نے ایسی قوم سے دوستی کی جن پر خدا نے غضب نازل کیا تھا؟ ایسے لوگ نہ تو تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، اور وہ جھوٹی بات پر جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہیں۔
اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے اعمال نہایت برے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے اور وہ اللہ کے رستے سے ان قسموں کے ذریعے سے روکتے ہیں، بس ان کو رسوا کن عذاب ملے گا۔ نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کوئی نفع دے سکیں گے۔ یہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو جمع کر کے اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ بڑے پختہ اور معقول اصول پر ہیں۔ سنو، یہ لوگ باوجود اپنی قسموں کے جھوٹے ہیں۔ شیطان ان پر غالب آ گیا ہے اور اس نے اللہ کا ذکر ان کو بھلا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، اور سن رکھو کہ شیطان کا گروہ آخر گھاٹا پانے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سخت ذلیل لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اللہ یقیناً طاقتور اور غالب ہے۔ تو ایسی قوم کو نہ پائے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاتی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی شدید مخالفت کرنے والے سے بھی محبت رکھتی ہو، خیر ایسے لوگ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے خاندان میں سے ہوں۔ یہی مومن ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی طرف سے کلام بھیج کر ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں رہتے چلے جائیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ کا گروہ ہیں، اور سن رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ سورہ حشر۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہ خدا ہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلی جنگ کے موقع پر ان کے گھروں سے نکالا، اور تم خیال نہیں کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ کے مقابلے میں ان کو بچا لیں گے، اور اللہ ان کے پاس ادھر سے آیا جدھر سے ان کو گمان تک نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو کچھ تو اپنے ہاتھوں سے اور کچھ مومنوں کے ہاتھوں سے خراب کر رہے تھے۔ پس اے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں، عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی فرض نہ کر رکھی ہوتی تو ان کو اس دنیا میں بھی عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب مقرر ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کیا، اور جو اللہ سے اختلاف کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ کا عذاب یقیناً سخت ہے۔ تم نے کوئی جڑ کھجور کے درخت کی نہیں کاٹی یا اس کو اپنی جڑوں پر کھڑا نہیں چھوڑا، مگر یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ نافرمانوں کو رسوا کیا جائے۔ اور جو کچھ اللہ نے ان برگشتہ لوگوں کا مال اپنے رسول کو دیا، تم کو معلوم ہی ہے کہ تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ اس مال کے حصول کے لیے نہیں دوڑائے تھے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس کا چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستیوں کے لوگوں کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا وہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، اور قرابت داروں کا ہے، اور یتیموں کا ہے، اور مسکینوں کا ہے، اور مسافروں کا ہے، تا وہ مال تم میں سے مالداروں کے اندر چکر نہ کھاتا پھرے۔ اور رسول جو کچھ تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا عذاب یقیناً بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ مال علاوہ اوپر کے لوگوں کے مہاجر غریبوں کا حق ہے، جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر کے نکال دیا گیا تھا۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے رہتے ہیں، وہی لوگ ایمان میں سچے ہیں۔ اور اسی طرح وہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مدینے میں پہلے سے رہتے تھے، اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے، اور ان سے محبت کرتے تھے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی خواہش نہیں رکھتے تھے جو ان کو دیا گیا تھا، اور وہ باوجود اس کے کہ خود غریب تھے مہاجرین کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے تھے۔ اور جن لوگوں کو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رکھا جائے، ایسے لوگ بامراد ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے زمانے کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں مومنوں کا کینہ نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب، تو بہت مہربان اور بے انتہا کرم کرنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُكُمْ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم کیا تو نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم کو مدینے سے نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے اور تمہارے خلاف کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر ان اہل کتاب کو نکال دیا گیا تو یہ منافق ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے، اور اگر ان اہل کتاب سے جنگ کی گئی تو یہ منافق ان کی کبھی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کی بھی تو ایسے جھوٹے دل سے کریں گے کہ جنگ ہوتے ہی پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور انہوں نے ان کی مدد تو کیا کرنی ہے، خطرے کے موقع پر ان کی اپنی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے مومنو تمہارا ڈر ان منافقوں کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے جو سمجھ سے عاری ہے۔ وہ کبھی تم سے جنگ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ مضبوط فصیلوں والے گاؤں میں دیواروں کے پیچھے بیٹھے ہوں۔ ان کی لڑائی آپس میں بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو ان کو ایک قوم خیال کرتا ہے لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو عقل نہیں رکھتی۔ ان کا حال ان قوموں کی طرح ہے جو ان سے پہلے قریب زمانے میں گزر چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے کاموں کا انجام دیکھ لیا اور ان کو دردناک عذاب پہنچا۔ نیز ان منافقوں کی حالت شیطان کے ساتھ ملتی ہے، جبکہ وہ انسان سے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ کفر کر، لیکن جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان اسے کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ سو ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ہی جہنم میں جا پڑتے ہیں اور اسی میں رہتے چلے جائیں گے، اور ظالموں کا بدلہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، سو اللہ نے بھی ان کو اپنی جانوں کا فائدہ بھلا دیا،
یہ لوگ اطاعت سے باہر نکلنے والے ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکے، دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اسے دیکھتا کہ وہ ادب سے جھک جاتا اور اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ باتیں ہم تجھ سے کہتے ہیں، یہ سب انسانوں کے لیے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غائب اور حاضر کو جانتا ہے، وہ بے انتہا کرم کرنے والا خدا ہے اور وہی بار بار رحم کرنے والا خدا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے، خود ہر عیب سے سلامت ہے اور دوسروں کو سلامت رکھتا ہے، سب کو امن دینے والا ہے اور سب کا نگران ہے، غالب ہے اور سب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، بڑی شان والا ہے۔ جن چیزوں کو یہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے۔ حق یہی ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد بھی ہے اور ہر چیز کو اس کی مناسب حال صورت دینے والا ہے۔ اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سورہ ممتحنہ. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. اے مومنو، میرے اور اپنے دشمنوں کو گہرا دوست نہ بنایا کرو. تم تو ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہاری طرف آیا ہے. وہ تم کو بھی اور رسول کو بھی صرف اس لیے کہ تم سب اللہ پر جو تمہارا رب ہے ایمان لائے ہو لڑنے کے لیے گھروں سے نکالتے ہیں. اگر تم میرے رستے میں کوشش کرنے اور میری رضا جوئی کے لیے نکلو تو تم میں سے بعض چوری چوری ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں اس کو جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اور جو کوئی تم میں سے ایسا کام کرے وہ سمجھ لے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تم جان لو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہاری تباہی کے لیے اپنے ہاتھ اور زبانیں چلا چلا کر کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش یہ رہتی ہے کہ تم کافر ہو جاؤ. تم کو نہ تو تمہارے رحمی رشتہ دار اور نہ اولادیں قیامت کے دن نفع پہنچا سکتی ہیں. اس دن خدا ہی فیصلہ کرے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ موجود ہے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور اللہ کے سوا تمہارے معبودوں سے کلی طور پر بیزار ہیں. ہم تمہاری باتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض اس وقت تک کے لیے ظاہر ہو گیا ہے کہ تم خدا پر ایمان لاؤ. ہاں، ہم ابراہیم کے وعدے کو جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مستثنا کرتے ہیں. وہ یہ تھا کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، لیکن اللہ کے مقابلے میں تیری کسی قسم کی مدد پر میں قادر نہیں. اور ابراہیم نے یہ بھی کہا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف جھکتے ہیں، اور تیری طرف ہی ہم کو لوٹ کر جانا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے ٹھوکر کا موجب نہ بنا اور ہمارا قصور معاف کر. اے ہمارے رب، تو بہت غالب اور حکمت والا ہے. ان لوگوں میں تمہارے لیے ایک بڑا اچھا نمونہ ہے، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کو دیکھنے کی امید رکھتا ہے. اور جو کوئی پیٹھ پھیر لے وہ یاد رکھے کہ اللہ بالکل بے نیاز ہے اور بڑی تعریفوں کا مستحق ہے. قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو کافروں میں سے تمہارے دشمن ہیں محبت پیدا کر دے، اور اللہ اس پر قادر ہے.
اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تم کو ان لوگوں سے نیکی کرنے اور عدل کا معاملہ کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دینی اختلاف کی وجہ سے نہیں لڑے اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تم کو صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دینی اختلاف کی وجہ سے جنگ کی اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا تمہارے نکالنے پر اور جنہوں نے تم کو گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی، اور جو لوگ بھی ایسے لوگوں سے دوستی کریں وہ ظالم ہیں۔ اے مومنو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو اچھی طرح آزما لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ لیکن اگر تم بھی جان لو کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو ان کو کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، نہ وہ ان کافروں کے لیے جائز ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے جائز ہیں، اور چاہیے کہ کفار جو ان عورتوں کے نکاح پر خرچ کیا ہے وہ ان کو واپس اور چاہیے کہ کفار نے جو ان عورتوں کے نکاح پر خرچ کیا ہو وہ ان کو واپس کر دو، اور جب تم ان عورتوں کو کفار سے فارغ کروا لو تو ان کے معاوضے یعنی حق مہر ادا کرنے کی صورت میں اگر تم ان سے شادی کر لو تو تم پر کوئی اعتراض نہیں، اور کافر عورتوں کے ننگ و ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے اگر وہ بھاگ کر کفار کی طرف چلی جائیں تو کفار سے مانگو، اور اگر کفار کی بیویاں مسلمان ہو کر مسلمانوں سے آ ملیں تو جو کچھ انہوں نے اپنے نکاحوں پر خرچ کیا ہے مسلمانوں سے مانگیں۔ یہ تمہیں اللہ کا ارشاد ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بھاگ کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں بھی کوئی کافر عورت جنگی قیدی کے طور پر آئے تو تم ان لوگوں کو جن کی بیویاں بھاگ کر کافروں سے جا ملی ہیں ان کے اصل خرچ کے برابر جو انہوں نے اپنے نکاحوں پر کیا تھا ادا کر دو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ اے نبی، جب تیرے پاس عورتیں مسلمان ہو کر آئیں اور بیعت کرنے کی خواہش کریں اس شرط پر کہ وہ اللہ کا شریک کسی کو نہیں قرار دیں گی، اور نہ ہی چوری کریں گی، اور نہ ہی زنا کریں گی، اور نہ ہی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی کوئی جھوٹا بہتان کسی پر باندھیں گی، اور نیک باتوں میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان کی بیعت لے لیا کر اور ان کے لیے استغفار کیا کر، اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے مومنو، کسی ایسی قوم سے دوستی نہ کرو جس پر خدا ناراض ہے۔ وہ لوگ اخروی زندگی سے ایسے مایوس ہو گئے ہیں جس طرح کافر قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔